السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے بہن بھائیوں کی سہولت کے لیے پاکستانی پاسپورٹ آسانی کے ساتھ بنانے کا طریقہ لے کے آیا ہوں۔ پہلے تو یہ میں مثال کے طور پہ، ویسے تو یہ پورے پاکستان کے ساتھیوں کے لیے ہے، مگر میں سیالکوٹ کے ساتھیوں کی ایگزامپل بنا کے یہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے اس میں کہ جو آدمی پاسپورٹ بنا رہا ہے وہ 18 سال سے بڑا ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے بن باجوہ میں اگر یا دنیا میں بن باجوہ کے علاوہ کسی بھی شہر میں ہے، گوگل پہ جا کے بینک ڈپازٹ سلپ نکال لینی ہے، پاسپورٹ کی فیس جمع کرانے کے لیے بینک ڈپازٹ سلپ، تو وہ ڈپازٹ سلپ آ جائے گی، اس کو پرنٹ کر لینا ہے۔ اگر بن باجوے والے ہیں تو ان کو اڈے پہ تصیف بھائی، صغیر بھائی سے، جو کہ تصیف بھائی کے بھائی ہیں، ان سے وہ بینک ڈپازٹ سلپ مل جائے گی۔ اس بینک ڈپازٹ سلپ میں 3 خانے بنے ہوتے ہیں، ان میں آپ نے اوپر ڈیٹ لکھنی ہے، نیچے جہاں نام ہے، جس نے بھی اپنا پاسپورٹ بنوانا ہے وہ اپنا نام لکھے، پھر اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھے، پھر ایڈریس کی جگہ پہ بن باجوہ سیالکوٹ لکھے، اور اگر نارمل بنانا ہے تو اس کی فیس 3000 روپیہ ہے، جو 15 دن میں آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا، اور اگر آپ نے ارجنٹ بنانا ہے تو اس کی فیس 5000 روپیہ ہے، اور وہ آپ نے 5000 روپیہ ادھر لکھنا ہے۔ اور جو بینک فیس ہوتی ہے یہ ہے پاسپورٹ کی فیس۔ یہ جو آن لائن بینک کی فیس ہے، 3000 روپے والے پہ 25 روپے لیتے ہیں، اور 5000 روپے پہ وہ 50 روپے لیتے ہیں۔ تو اس طرح نارمل فیس ہوئی، نارمل 3025 روپے، اور جو ارجنٹ کی فیس تھی وہ 5050 روپے ہوئے۔ یہ آپ نے فل کرا کے وہ فارم فل کرنا ہے، اور اس فارم کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اور اب دوسری چیزیں جو اور جمع کرنی ہیں گھر سے، اگر 18 سال سے بڑا ہے تو اس نے اپنے شناختی کارڈ کی 3 فوٹو کاپیاں لینی ہیں، اپنے والد کے شناختی کارڈ کی 3 فوٹو کاپیاں لینی ہیں، اپنے والدہ کے شناختی کارڈ کی 3 فوٹو کاپیاں لینی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا والد یا والدہ فوت ہو چکی ہیں تو ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی آپ نے ساتھ 2 لے لینی ہے۔ اب یہ 18 سال کے والے لڑکے اور لڑکی کا پروسیجر ہو گیا۔ پھر آگے بات آئی 18 سال سے کم بچوں کی۔ تو جو 18 سال سے کم بچے بچیاں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے والد کے پاسپورٹ اور ان کی والدہ کی پاسپورٹ کی 3 کاپیاں آپ نے لے لینی ہیں۔ پھر جو 18 سال سے چھوٹے ہیں ان کا برتھ سرٹیفکیٹ اور بے فارم ساتھ لے لینا ہے۔ تو یہ 18 سال کے بچے اور بچیوں کا ہو گیا پروسیجر۔ اب وہ عورتیں جو کہ بیچاری بیوہ ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اور اپنے جو خاوند فوت ہو چکا ہے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی لینی ہے، 3 کاپیاں کروا لینی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کام کروا کے گھر سے ہی پھر ان ساری فوٹو کاپیوں کو اپنے علاقے کے کسی بھی ہیڈ ماسٹر صاحب یا ہیڈ مسٹر صاحبہ سے ان کی تصدیق کروا لینی ہے، یا اپنے گاؤں کے لمبردار سے یا کوئی یونین کونسل کے چیئرمین صاحب جو ہیں ان سے ان ساری فوٹو کاپیوں کی تصدیق کروا لینی ہے۔ یہ ساری تصدیق کروا کے پھر آپ نے چلے جانا ہے سیالکوٹ میں۔ سیالکوٹ میں نیشنل بینک کی 12 برانچیں ہیں۔ ان 12 برانچوں میں سے جو بھی برانچ آپ کو قریبی لگے اس میں اس کی فیس جمع کرانی ہے۔ فیس جمع کرانے کے بعد اب یہ آپ کا باہر کا سارا پروسیجر ہو گیا۔ اب آپ نے ان ساری چیزوں کو اٹیچ کر کے ایک کاپی بنا لینی ہے۔ وہ کاپی بنا کے آپ نے پاسپورٹ آفس چلے جانا ہے۔ رستے میں کسی بھی ایجنٹ سے ملنے کی، بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی ایجنٹ آپ کا کام نہیں کروا سکتا۔ جو بھی کام ہے لیگل طریقے سے آپ کا کام ہوگا۔ آپ نے چلے جانا ہے
وہاں پاسپورٹ آفس 2 سیڑھیاں طرح کی سیڑھیاں وہ چڑھ کے اوپر جانا ہے. جاتے ہی آپ کے دائیں طرف ایک وہاں کا ملازم بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے پیپروں کو چیک کرتا ہے کہ آپ کے پیپر ٹھیک ہیں. وہ آپ کے پیپر چیک کرے گا اور آپ کو اندر جانے کی اجازت دے دے. اگر تو کوئی بی ہے یا کوئی آدمی فیملی کے ساتھ گیا ہوا ہے تو ان کا علیحدہ کاؤنٹر لگا ہوا ہے, اور اگر کوئی مرد ہے تو ان کے علیحدہ کاؤنٹر لگا ہوا ہے. وہاں جا کے آپ نے اپنے پیپر دینے ہیں, انہوں نے آپ کی فیس چیک کرنی کہ آپ کی فیس پیڈ ہے, تو انہوں نے آپ کی تصویر لے کے آپ کو ایک ٹوکن نمبر ایشو کر دینا ہے جس کے اوپر آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے اگلے پروسیجر میں چلے جانا ہے. آگے جو آپ کے ٹوکن پہ نمبر چل رہا ہے, نمبر کے حساب سے آپ نئے کاؤنٹر پہ چلتے جائیں گے. تو آپ کاؤنٹر چلتے چلتے وہ آپ ایسے کاؤنٹر پہ چلے جائیں گے جو آخری کاؤنٹر ہے. وہاں آپ کے وہ سارے پیپروں کی سائن ہوں گے, آفیسر آپ کا سائن لے گا. اس کے بعد آپ کو وہ جو آپ کا ٹوکن نمبر ہے اس پہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو واپس کر دیں گے سائن کر کے کہ بھئی اس تاریخ کو آ کے آپ اپنا پاسپورٹ لے جانا. دیکھیے یہ جو ساری بات میں نے بتائی ہے, اس ساری بات میں آپ کا کوئی بھی ایکسٹرا پیسہ نہیں لگا. اب چونکہ ہم لوگ جلدی چاہتے ہیں کہ ہمارا کام جلدی ہو, ہم یہاں سے ایجنٹوں کے پاس چلے جاتے ہیں. ایجنٹ حضرات ہمیں لائنوں میں کھڑا کرنے کی بجائے ہم سے ایکسٹرا پیسے لیتے ہیں اور یہ ہمارا کام کروا دیتے ہیں. تو وہ بھی جو اندر کام ہوتا ہے وہ بھی کسی کی سفارش سے نہیں ہوتا. اگر آپ کے پیپر ٹھیک ہیں تو آپ کا کام ہوگا, اگر پیپر ٹھیک نہیں ہے تو ایجنٹ بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. ہاں, اگر آپ کے کاغذوں میں کوئی کمی بیشی ہو, کسی جگہ پہ سین نہیں ہوئے, تو وہ جو آدمی پہلے کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے, آپ اس آفیسر سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر کسی جگہ پہ سین رہتے ہیں, کوئی ہمارا اٹیسٹڈ ہونے والی چیز رہتی ہے, تو وہ آپ ہمیں پیپر دے دیں, جب ہم دوبارہ آئیں گے وہ اٹیسٹڈ کروا کے لے آئیں گے. اور ان کو جو بھی وہاں آفیسر ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, آپ نے چودھری صاحب کہہ کے بلانا ہے. جب آپ چودھری صاحب کہہ کے بلائیں گے ان کا دل نرم ہو جائے گا. وہ ان کا دل چاہتے ہوئے بھی کہ یار میں اس کو خوار کروں تو اس کا خوار کرنے کا دل نہیں کرے گا, اور وہ آپ کا کام بڑی آسانی کے ساتھ کر دے گا. تو وہاں جا کے آپ نے دکم پیل کرنے کی بجائے کرسیاں لگی ہوئی ہیں, کرسیوں پہ بیٹھیں, اپنے نمبر کا اپنی باری کے آنے کا انتظار کریں. آرام سکون سے آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا. اور اس میں آپ کو صرف وہی فیس دینی پڑے گی ارجنٹ کے لیے 3,025 روپے, نارمل کے لیے 3,025 روپے, ارجنٹ کے لیے 5,050 روپے کم و بیش. تو اس سے آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا. کسی ایجنٹ کو کسی کو بھی ایکسٹرا پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کسی کے ساتھ بھی عملہ یا کوئی اور, ویسے تو عملے کے لوگ, کل میں سیالکوٹ آفس میں تھا, بہت اچھے ہیں, ہم ان کی ڈاکومنٹری بنائی, ہم نے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے ہمیں بتایا. بینک میں بھی ہم گئے, جس بینک کے باہر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا, ایک بینک میں لوگ پیسے جمع کرا رہے ہیں, اب فیس جمع کرانے کے لیے بھی لوگوں کو ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں, وہاں فوٹو کاپی کرانے کے بھی ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس میں آپ کے بہت تھوڑے پیسے لگیں گے اور آپ کا پاسپورٹ عزت آبرو کے ساتھ بن جائے گا. اللہ حافظ.